دوستو آئیے اب ان تمام اشعار کی تمہید کے ساتھ میں اس معتبر شخصیت کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں جس کے بڑے خوبصورت انداز سے اس محفل کا آغاز ہوا، نعت شریف سے جنہوں نے اس محفل کا آغاز فرمایا، اردو ادب کا ایک ایسا آفتاب جس کے وجود سے ہماری اس نشست میں اجالا قائم رہا۔ میں نہایت خلوص کے ساتھ جناب نعیم راشد برہان پوری صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تیری آواز سے پتھر بھی پگھل سکتا ہے، تیری آواز سے پتھر بھی پگھل سکتا ہے، تو وہ لمحہ ہے جو صدیوں کو نکل سکتا ہے، تو وہ لمحہ ہے جو صدیوں کو نکل سکتا ہے۔ جناب نعیم راشد برہان۔ بھرم جاتا ہے ضبط غم کا اشکوں کی روانی سے۔ دیکھیے مشاعرے رات رات پر سنتے ہیں، بہت مشکل سے شعر ہوتا ہے، لیکن نشستوں میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اور نشستیں جو آج کی نشست بھی جو ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونے والے مشاعرے سے زیادہ بھاری ہے۔ سماعت فرمائے بھرم جاتا ہے ضبط غم کا اشکوں کی روانی سے، یہ وہ جنگل ہے جس میں آگ لگ جاتی ہے۔ بھرم جاتا ہے ضبط غم کا اشکوں کی روانی سے، یہ وہ جنگل ہے جس میں آگ لگ جاتی ہے۔ تم ہی نے تو عطا کی ہے، تم ہی تو اس کے مالک ہو، تم ہی نے تو عطا کی ہے، تم ہی تو اس کے مالک ہو، مجھے ہو ہی نہیں سکتی شکایت زندگانی اور مجھے ہو ہی نہیں سکتی شکایت زندگانی سے، مجھے ہو ہی نہیں سکتی شکایت زندگانی سے۔ نعیم ایسے شریفوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ایسے شریفوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، بظاہر جن کے چہرے لگ رہے ہیں خاندانی سے، ایسے شریفوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، بظاہر جن کے چہرے لگ رہے ہیں خاندانی سے، بظاہر جن کے چہرے لگ رہے ہیں خاندانی سے۔ نعیم ایسے شریفوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، بظاہر جن کے چہرے لگ رہے ہیں خاندانی سے، بظاہر جن کے چہرے لگ رہے ہیں خاندانی سے۔ اور ایک غزل کی چند اشعار اور سمجھنا۔ روح میں گرمی خیال نہیں، روح میں گرمی خیال نہیں۔ بہت دیر بعد آپ کو پہچانا، میں آپ کے مشاعرے میں چندوں سے آگے ایک بار آیا ہوں، حق صاحب کے ساتھ آیا۔ روح میں گرمی خیال نہیں، روح میں گرمی خیال نہیں، آئینہ ہے مگر جمال مگر جمال نہیں۔ اچھا، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ یہ عبادت یہ نیکیاں ہیں فضول، یہ عبادت یہ نیکیاں، یہ عبادت یہ نیکیاں ہیں فضول، تیرا لقمہ اگر حلال اگر حلال یہ عبادت نے کیا، یہ عبادت فضول، تیرا لقمہ اگر حلال نہیں،
اور شعر سماعت فرمائے. جی تزمین کا شعر ہے. پھونک دو کشتیاں لب ساحل, پھونک دو کشتیاں, پھونک دو کشتیاں لب ساحل, واپسی کا کوئی سوال حسب حال بھی ہے, تاریخ سے اس کا تعلق. جیسے راحت صاحب نے اپنے کہا کہ ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہوگی, اب کے جو فیصلہ ہوگا, اب یہ اپنا انداز. پھونک دو کشتیاں, پھونک دو کشتیاں لب ساحل, واپسی کا کوئی سوال. اور شعر سماعت فرمائیں. کوئی سوال نہیں ماں پر. آج کل ایک چل گیا کہ سب ماں پر بھی بہت اچھے ایک عجیب سا انداز ابھی جو حیران صاحب نے نہیں ایک دم نیا خیال آیا, وہ کھایا ہے کچھ بہت اچھا. کیونکہ منور رانا نے کتاب لکھی ہے اور اس کے بعد میں پھر ماں پر شعر جب عباس تابش کے سنے تو یہ لگا کہ یار منور رانا سے بڑھ کے بات کی. لیکن آپ نے ایک نیا پہلو. اب اچھا میں نے یہ سوچا کہ ماں پر سب ماؤوادی شعر بہت ہو رہے ہیں, اس میں ویسے باپ کو بھول گئے سب. اب شعر سماعت فرمائے. بالیقین جائے گا, بالیقین جائے گا جہنم میں جس کو ماں باپ کا خیال نہیں جائے گا جہنم میں جس کو ماں باپ کا خیال نہیں. اور ایک غزل کے اور چند اشعار جی عطا کر دیتا. میں چاہتا ہوں ایک تازہ غزل کے نشست ہے تو ذرا میری ریسل بھی ہو جائے گی. صاحب کے ساتھ جب تشریف لائے تھے تو آپ جوان تھے, میں نہیں بلایا تھا. آپ صاحب نے ہی کہا تھا کہ وہ نئی کتابوں کا ساتھ لے کے آ رہا ہوں. دیکھیے ابھی اندور میں ایک مصرع دیا گیا تھا, بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. دو تین شعر ہو گیا وہ اس میں. رنگ پر آئی تو پھر دور تلک جائے گی, رنگ پر آئی تو پھر دور تلک جائے گی, بے خودی جذبہ منصور تلک جائے گی. رنگ پر آئی تو پھر دور تلک جائے گی, بے خودی جذبہ منصور تلک جائے گی. اور وقت کے ہاتھ میں ایک ایسا عصا بھی ہوگا, وقت کے ہاتھ میں ایک ایسا عصا بھی ہوگا, ضرب جس کی سر مغرور تلک جائے گی, ضرب جس کی سر مغرور تلک جائے گی. وقت کے ہاتھ میں ایک ایسا عصا بھی ہوگا, ضرب جس کی سر مغرور تلک جائے گی. اور میرے حصے میں اگر زہر کا پیالہ آیا, میرے حصے میں اگر زہر کا پیالہ آیا, بات ایک قصے مشہور تلک جائے گی, بات ایک قصے مشہور تلک جائے گی. اب یہ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں. جو آگ لگاتا ہے, جو
جو زہر اگلتا ہے جو آگ لگاتا ہے جو زہر اگلتا ہے جو آگ لگاتا ہے جو آگ لگاتا ہے جو زہر اگلتا ہے جو زہر اگلتا ہے سکہ اسی ظالم کا اس دور میں چلتا ہے سکہ اسی ظالم کا اس دور میں چلتا ہے جو آگ لگاتا ہے جو آگ لگاتا ہے جو زہر اگلتا ہے جو زہر اگلتا ہے سکہ اسی ظالم کا اس دور میں چلتا ہے. اور شعر سماعت فرمائیں. پلکوں کی منڈیروں پر پلکوں کی منڈیروں پر اشکوں کی قطاریں پلکوں کی منڈیروں پر اشکوں کی قطاریں ہیں یہ قافلہ کیسا ہے رکتا ہے نہ چلتا یہ قافلہ کیسا ہے رکتا ہے نہ چلتا ہے. اور شعر سماعت فرمائیں. دونوں ہی میرے اندر چھپ کر کہیں بیٹھے ہیں دونوں ہی میرے اندر دونوں ہی میرے اندر چھپ کر کہیں بیٹھے چھپ کر کہیں بیٹھے ایک وہ کہ جو گرتا ہے ایک وہ جو سنبھلتا ہے ایک وہ کہ جو گرتا ہے ایک وہ جو سنبھلتا ہے. اور شعر سماعت فرمائیں. انگڑائیاں لیتی ہیں رگ رگ میں توانائی انگڑائیاں لیتی ہیں انگڑائیاں لیتی ہیں رگ رگ میں توانائی رگ رگ میں توانائی جب آدمی جینے کا انداز بدلتا جب آدمی جینے کا انداز بدلتا ہے. اب یہ شعر جہاں پہنچنا ہے پہنچ جائے گا. تمام شعراء ہیں جاننے والے. سماعت فرمائیں. ہم اپنی سماعت کو معذور نہ ہونے دیں ہم اپنی سماعت کو ہم اپنی سماعت
معذور نہ ہونے دے وہ روپ نہیں اپنی آواز بدل وہ روپ نہیں آواز بدلتا ہے ہم اپنی سماعت کو معذور نہ ہونے دیں وہ روپ نہیں اپنی آواز بدلتا ہے اور آخری شعر اچھا ہے طبیعت کا معمول پہ آ جانا اچھا ہے طبیعت کا اچھا ہے طبیعت کا معمول پہ آ جانا اب نیند بھی آتی ہے اب دل بھی بہلتا اب نیند بھی آتی ہے اب دل بھی بہلتا ہے